بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب حلب کو فتح کر کے لوٹا تو بہت دنوں کے سفر اور جنگ کی تھکاوٹ کی وجہ سے سلطان صلاح الدین جسمانی اور ذہنی طور پر بہت تھک چکا تھا، لیکن سلطان دوسری طرف بہت خوش تھا کیونکہ سلطان ایک اہم شہر فتح کر چکا تھا۔ یہ حلب شہر کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ حلب شمال مغرب شام کا ایک پرانا اور مشہور شہر ہے جو قدیم زمانے میں بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ بغداد جانے والے تجارتی قافلے یہیں سے ہو کر جاتے تھے۔ 1000 قبل مسیح میں بھی اس کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ بازنطینی عہد حکومت نے اس کو بڑی ترقی دی۔ 7ویں صدی میں اس پر عربوں نے قبضہ کیا۔ 10ویں صدی میں یہ پھر بازنطینیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 11ویں صدی کے آخر میں اس پر سلجوق ترک قابض ہو گئے۔ 1124 میں صلیبیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پر قبضہ کر کے اس کو خوب مضبوط کیا۔ 1260 میں اس میں ہلاکو خان اور 1401 میں امیر تیمور نے قبضہ کیا۔ 1517 میں پھر عثمانی ترکوں کے قبضے میں آیا۔ چند سال اس پر مصر کا بھی تسلط رہا۔ یہاں ریشمی اور سوتی کپڑے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں کا آئینہ بہت مشہور تھا۔ سلطان اپنے کمرے میں آرام کر کے باہر نکلا تو ایک آپ کا جاسوس خاص علی بن سفیان صلاح الدین کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین نے پوچھا، سفیان کیا بات ہے؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ علی بن سفیان نے کہا، سلطان آپ سے ایک بات کرنی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی مناسب وقت نہیں۔ سلطان نے کہا کہ سلطان کی زندگی اپنی رعایا کی قرض دار ہوتی ہے اور سلطان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی رعایا کے لیے وقف ہوتا ہے۔ لہٰذا تم بتاؤ ایسا کون سا مسئلہ ہے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ یہ بات کرتے کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور علی بن سفیان پاس میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضور اتنی زندگی آپ کے ساتھ گزر گئی لیکن آپ کے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک بزرگ آدمی جو کئی ہفتوں سے مسلسل ہر روز آپ کی عدالت میں آتا ہے لیکن آپ کو نہ پا کر وہ واپس خالی ہاتھ لوٹ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کچھ ایسا ہے جسے میں بھی حل نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کہ وہ بزرگ کون ہے اور اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان وہ ایک ادھیڑ امر آدمی بہت غریب ہے اور اس نے کسی زمیندار سے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا لیا اور اس پر اس نے اپنی ایک جھونپڑی بنائی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بزرگ جب بھی وہ جھونپڑی تیار کرتا ہے اسی لمحے ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس جھونپڑی کو اڑا کر چلا جاتا ہے۔ یہ بات کوئی اتفاق نہیں، یہ کئی مرتبہ اس بزرگ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ بزرگ کل بھی دربار میں آیا تھا اور کہنے لگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرا پیغام دینا کہ ایک بزرگ آپ کے آنے کے سخت انتظار میں ہے، کیونکہ نہ ہی اس کے سر پر چھت ہے اور نہ ہی اس کے رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ۔ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھلے آسمان تلے سوتا ہے اور ساری رات بھیڑیوں کے ڈر کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی کہ کہیں اس کے بچے کو بھیڑیے اٹھا کر نہ لے جائیں۔ یہ سن کر سلطان کو علی بن سفیان کی باتوں میں تجسس پیدا ہونے لگا اور پوچھا اور کہا، اس بزرگ کو کل عدالت میں حاضر کرنا اور پہلا ہی مقدمہ میں اس بزرگ کا سنوں گا۔ علی بن سفیان کہنے لگا، سلطان آپ اتنے دنوں سے تھکے ہوئے ہیں، جنگ سے واپس لوٹے ہیں، آپ کچھ دن آرام کر لیں، پھر بعد میں اس بزرگ کا بھی آپ مسئلہ حل کر دینا۔ تو سلطان نے کہا کہ شاید تمہیں میری بات بھول گئی کہ ایک سلطان کی زندگی اپنی رعایا کی قرض دار ہوتی ہے۔ سلطان کے حکم کے مطابق اگلے دن عدالت لگ گئی اور سلطان قاضی کے ساتھ کھلی کچہری میں موجود تھا۔ اتنے میں علی بن سفیان کے سپاہی اس بزرگ کو لے کر سلطان کی عدالت میں پہنچ گئے۔ سلطان نے اس بزرگ کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے پیروں کی جوتی ٹوٹ چکی تھی جو کہ ایک چمڑے سے بنی ہوئی تھی، اور خستہ حال بزرگ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ تو سلطان نے کہا، بابا جی آپ اپنی بات تفصیل سے بتائیں۔ تو اس نے کہا، سلطان میں نے اپنا گھوڑا زمیندار کو دے کر اس سے ایک ٹکڑا زمین کا لیا تھا۔
اور وہ میرا گھوڑا اپنا نہیں تھا، میں نے جنگل سے ایک گھوڑے کے بچے کو اٹھا کر لایا تھا جو کہ بیمار پڑا تھا۔ میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا اور وہ آ کر جوان ہوا۔ وہ گھوڑا مجھے بہت پسند تھا، لیکن میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو زمیندار نے ڈیمانڈ کی کہ تم مجھے اپنا گھوڑا دے دو، میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے دوں گا۔ اس زمیندار نے مجھے ایک ٹکڑا زمین کا دیا اور وہ گھوڑا میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں بڑی مشکلوں سے اس زمین کے ٹکڑے پر ایک جھونپڑی بناتا ہوں، لیکن وہ ایک ہی ہوا کے جھونکے سے اڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، اور میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کوئی اتفاق نہیں، اور نہ ہی میری جھونپڑی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے اڑ جائے۔ سلطان نے کہا، اے بزرگ، تم دوبارہ جھونپڑی بناؤ، یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ موسم آج کل بہت خراب ہے، آندھی اور طوفان کی وجہ سے بڑے بڑے قلعے ہل کر رہ جاتے ہیں، تو پھر جھونپڑی کیا؟ تو بزرگ نے کہا، سلطان، میں وہ جھونپڑی 8 سے 10 بار بنا چکا ہوں، لیکن جب بھی بناتا ہوں میری جھونپڑی گر جاتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور سلطان کا تجسس بڑھنے لگا۔ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ کل صبح تم اپنی سپاہی لے کر اس جگہ پر جانا اور اس جگہ کے نیچے کھدائی کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے میں بہت بڑا راز ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ اور علی بن سفیان بڑا حیران ہوا۔ سلطان کے حکم پر علی بن سفیان چند طاقتور سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھدائی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہیوں نے علی بن سفیان کو کہا کہ نیچے کچھ موجود ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مزید کھدائی کرو۔ جب سپاہیوں نے مزید کھدائی کی تو اس کے نیچے سے ایک صندوق نکلا جس میں بہت سارا سونا بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ بڑا حیران اور خوش ہوا اور زمین پر خوشی کی وجہ سے گر پڑا، اور یہ سارا ماجرا علی بن سفیان بھی دیکھ رہا تھا اور وہ بھی بڑا حیران ہوا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تو بڑا غفور الرحیم ہے، جو تو جانتا ہے وہ تیرے گناہ گار بندے نہیں جانتے۔ اس کے بعد علی بن سفیان وہ سونا اور بزرگ کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا سنایا۔ تو دیکھ کر سلطان بڑا خوش ہوا اور کہا، اے بزرگ، کبھی کبھی ہمیں اپنے نقصان میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن ہم اس رب کے گناہ گار بندے میں اس چھپی ہوئی بہتری کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ بہتر جاننے والا ہے، اور جو بھی کوئی کام کرتا ہے چاہے برا ہو یا اچھا، اس میں انسان کے لیے بہتری ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے گناہ گار بندے اپنے رب کی رحمت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اور اگر تو اس جگہ وہاں جھونپڑی بنا لیتا تو ہو سکتا کہ چند سالوں بعد تم وہاں ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کر لیتے اور وہ خزانہ زمین میں وہی پڑا رہتا اور تمہارے کام نہ آ پاتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ خزانہ جو کہ اب تیرے لیے سخت ضرورت تھی وہ تمہارے کام آئے، اس لیے تیری جھونپڑی بار بار گر رہی تھی، لیکن تو سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس بزرگ کو اس سونے کے ساتھ رخصت کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اس سونے سے بہت بڑا تاجر بن گیا، اور چند دنوں بعد اس کا شمار شاہی تاجروں میں ہونے لگا۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان ناشکرا ہے اور کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی زندگی میں غلط کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ضرور بے ضرور کوئی نہ کوئی اچھائی چھپی ہوتی ہے، اور اس مصیبت اور پریشانی کے پیچھے سلطان جیسا عظیم انسان ہی اللہ کی چھپی ہوئی بہتری کو پہچان سکتا ہے۔ مگر سلطان صلاح الدین وہ راز نہ سمجھ لیتا تو شاید وہ بزرگ کبھی بھی اس خزانے کو حاصل نہ کر پاتا۔